اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر 65 سے 72 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں یا کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اے انسان، کبھی تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا ہے ہر چیز تیرے لیے مسخر کر دی ہے، تیرے تابع کر دی ہے۔ والفلک اور کشتی، تاجری فی البحر، چلتی ہے سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم سے۔ اور یہ کشتیاں جن پر تم مال برداری کرتے ہو، تمہاری تجارت کا دار و مدار ہے، اور تم خود بھی ان پر سفر کرتے ہو، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ سمندر میں چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، وَيُمْسِكُ، اور وہ تھامے ہوئے ہے، السَّمَاءَ، آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کے حکم سے۔ یعنی اس آسمان کی بلندیوں کو، اس آسمان کی فضاؤں میں بڑے بڑے مادی اجسام جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ زمین پر گر پڑیں اور زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس لرؤوف الرحیم، لوگوں کے ساتھ البتہ رؤوف اور رحیم ہے، شفقت فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر فوراً ان کو عذاب نہیں دیتا، بلکہ وہ ان کو مہلت دیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے۔ هو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، یقیناً بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں اس دنیا میں زندگی دی، پھر دنیا میں تمہیں موت دے گا، اور پھر اس موت کے بعد قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا، اور بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اسی مضمون کو سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا، وہاں فرمایا کیف تکفرون باللہ، اور تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، ثم احیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے بنائے عبادت کے طریقے یا قربانی کے طریقے، ہم ناسکوہ، اور وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس پر چل رہے ہیں۔ فلا ینازعنک، اور وہ آپ سے مت جھگڑیں، فی الامر، معاملے کے بارے میں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کافر یہ تانے دیتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، یا پھر ہم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں، ہمارا سب کا رب ایک ہے، تو پھر یہ آپ کے عبادت کے طریقے پہلی امتوں سے مختلف کیوں ہیں؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ڈیفرنٹ طریقے رکھے عبادت کرنے کے، اور ہر امت اپنے اپنے طریقے پر عبادت کر رہی ہے، اور انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ بنی اسرائیل کا مختلف طریقہ تھا، بنی اسماعیل کا ایک قربانی کرنے کا کچھ اور طریقہ تھا، اور مسلمانوں کو ان دونوں سے مختلف طریقہ بتایا گیا۔ یہ ہر امت کی اپنی اپنی شریعت کا معاملہ ہے، اس میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ،
اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، یعنی آپ اس مشن کو ڈسکنٹینیو نہیں کیجیے گا، آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ بلاتے رہیے۔ انکا بے شک آپ لعلی ہدن مستقیم، البتہ آپ ہدایت پر سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے۔ یقیناً میں رب ہوتے ہوئے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور یہ اگر مجادلہ کرتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ میرے پاس جو ہدایت میرے رب کی طرف سے آئی ہے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں میرے مقابلے میں آپ زیادہ حق پر ہیں تو آپ جانیں اور آپ کا رب، یعنی اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم، اور اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ساتھ اس کے، کن تم فیہ تختلفون، تھے جس میں تم اختلاف کرتے، یعنی ان اختلافی معاملات میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا۔ عالم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمان اور زمین کی ہر بات کو، ظاہر کو اور پوشیدہ کو وہ اللہ جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ ام الکتاب جس کو کہا گیا، لوح محفوظ، یعنی اللہ، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ اللہ کا علم ایک کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے، اور اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تمہیں یہ مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا علم کیسے رکھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لم ينزل بہ سلطانہ، جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی وہ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کے بارے میں اللہ نے کسی آسمانی کتاب میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وما لیس لہم بہ علم، اور انہیں اس کا کچھ علم بھی نہیں، یعنی نہ تو کسی آسمانی الہامی کتاب میں اللہ نے کوئی دلیل نازل کی، نہ ہی ان کے پاس کوئی عصری ثبوت، کوئی عقلی بنیاد، کوئی منطقی دلیل بھی ان کے پاس ان من گڑھ معبودوں کی پرستش کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے پاس نہ کوئی عقلی نہ علمی کوئی دلیل نہیں ہے جس کے مطابق وہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی یہ جو مشرک ہیں، یہ جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ایسے مشرکوں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات بینات، روشن آیات، یعنی اس قرآن کی آیات جب ان کافروں پر پڑھی جاتی ہیں، تعرفو، تو تو پہچانتا ہے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، یعنی تو دیکھے گا ان کے چہروں میں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، المنکر، ناگواری کے آثار، یعنی جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اے محبوب تو ان کے چہروں میں ناگواری کے آثار دیکھے گا، ان کے چہرے جو ہے نا وہ کالے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یکادون، قریب ہے،
یبسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ وہ ٹوٹ پڑے، بالذین ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا جو تلاوت کر رہے ہیں ان پر ہماری آیات، یعنی قریب ہوتے کہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، آپ کہیے کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ یعنی یہ تو ہماری آیات سے تمہیں اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اس وقت کو یاد کرو جب قیامت والے دن تمہارا معاملہ اللہ کے سامنے ہوگا اور فیصلہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کس چیز کا جو جب فیصلہ ہوگا تو تمہیں وہ اس سے بھی زیادہ ناگواری ہوگی، النار، وہ آگ ہے جہنم کی۔ وعد اللہ الذین کفروا، وعدہ اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یعنی اے محبوب ان سے فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بھی اس برے حالات کی خبر دوں؟ ابھی تو تم اللہ کی آیات سن کر تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، جب قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ بہت بری جگہ ہے، اور اس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کیا ہے کہ تمہارے اس شرک کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔